یہ نیو یارک سٹی کا مقامی ریسٹورنٹ ہے جس کی چھت کی زیبائش آنے والوں کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے اور جس کے سائے تلے بیٹھ کر کھانے میں وہ راحت محسوس کرتے ہیں۔ ہال میں پھیلی میزوں پر بیٹھے لوگ کھانے کو سکون اور لطف سے برت رہے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کو پسند کر رہے ہیں۔ افراتفری کو وہ باہر چھوڑ آئے ہیں اور فرش سے چھت تک تنی شیشے کی دیواروں سے دکھائی دیتی نیو یارک شہر کی روشنیوں کو اپنے ساتھ ساتھ لیکن پس منظر میں رکھتے ہیں۔ وہ بلندی پر ہیں اور یہی تو انہیں پسند ہے۔ سامنے ہال کی اس دیوار کے سامنے جس پر مقامی مصور نے اپنا شاہکار ثبت کیا ہے کہ چند فٹ اونچی ڈائس پر مائک کے سامنے سفید فراک میں ملبوس وہ کھڑی ہے، ویرا میری شام بنام آلیان۔ اس نے یہ فکرہ مسکرا کر کہا، لیکن وہ آواز کو زیادہ بلند نہیں کر سکی اور اس نے اپنی نظریں میزوں پر سجی بلوری شمعوں پر بھٹک بھٹک جانے دیں۔ پہلی بار میں تب چونکی تھی جب اسائنمنٹ بناتے میں تھک کر رک گئی اور ہاتھ میں پکڑے پین سے میں نے آلیان لکھا اور پھر میں نے صفحے کو اس نام سے بھر دیا اور یہ کرتے میں ذرا نہیں تھکی۔ اپنے علاوہ کسی اور کا نام لکھنا، یہ کام کرنا مجھے اچھا لگا۔ پھر جب وہ نوٹ پیڈ میرے لیے بیکار ہو گیا تو بس میں نے اس ایک صفحے کو نکال کر سنبھال لیا۔ ریسٹورنٹ اپنے قیام کی سالانہ تقریبات کا ایک سلسلہ شام بنام منا رہا ہے اور وہاں موجود لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس شخص کے نام کا اعلان کریں جو دنیا میں ان کے لیے سب سے زیادہ خاص ہونے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ چند سالوں بعد مجھے اپنی اس حرکت پر ہنسی آئے گی، مجھے اب بھی آ رہی ہے، لیکن مجھے اس ہنسی پر کوئی شرمندگی نہیں۔ کہہ کر وہ رک گئی۔ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا، میں زندگی میں اتنی پریکٹیکل رہی ہوں کہ مجھ میں وہ احساسات ہی کم ہونے لگے جو نان پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو پاپا کی طرح کا ہوگا۔ شاید ہر لڑکی ہی ایسا چاہتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں کبھی اپنے پاپا جیسے انسان سے نہیں مل سکوں گی اور ابھی تک ملی بھی نہیں، اور یہ اب اتنا ضروری بھی نہیں رہا۔ مجھے ذہانت سے لینا دینا تھا اور یہ آلیان کا میدان تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے سائیکل کے پیچھے بیٹھے جب میں نے اسے پکڑنا چاہا اور میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے خیال آیا کہ وہ برا مان جائے گا، اور اس خیال کے آتے ہی مجھے خبر ہوئی کہ مجھے اس کی یہی بات اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنسی اور رک گئی اور ہلکے سے گردن کو خم دیا اور ایسا کرتے اس کے کھلے بال لہرا گئے۔ آج اس نے تیرچھی مانگ نکال کر سامنے سے بالوں کی لڑ کو اکٹھا کر کے اسے بل دے کر اسے سنہری پن میں مقید کیا تھا۔ وہ وہاں اپنے ساری خوبصورتیوں اور مترنم اداؤں سمیت موجود تھی۔ میں ابھی تک اس کی سب اچھی باتوں کی فہرست نہیں بنا سکی اور ایسا مجھے کرنا بھی نہیں۔ ہاتھ کو ہلکا سا لہرا کر اس نے ایسے اشارہ کیا کہ ہال میں ہلکی ہنسی کی آوازیں گونج اٹھیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ یونی میں بس ایسے ہی مشہور ہے جیسا کہ خوبصورت اور ذہین اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ہر تیسری لڑکی کا اس پر کرش ہے اور ہر دوسری لڑکی خود کو اس پر کرش سے بچانا چاہتی ہے، اور ہر پہلی لڑکی کے بارے میں ابھی تک نہیں جان سکی کہ وہ کیا کرتی ہوگی۔ ہال میں ہنسی پھر گونجی اور اس بار دیر تک گونجتی رہی۔ سب اسے توجہ سے سننے پر خوش تھے اور مجھے کبھی اس خط کی سمجھ بھی نہیں آئی۔ معلوم ہوا تو یہ کہ اس میں کچھ تو ہے، کچھ بہت زیادہ۔ جب اس سے غصہ آتا ہے تو وہ گہرے سانس لیتا ہے اور سختی سے اپنا منہ بند کر لیتا ہے، اور میرے نزدیک یہی اصل صلاحیت اور طاقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک عام انسان کو اٹھا کر زمین پر پٹک دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے، لیکن ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو زبان کو ہلانے کی معمولی لیکن بے بس کر دینے والی قوت کو قابو میں رکھتے ہوں گے؟ یقیناً بہت کم لوگ، اور وہ ان کم لوگوں میں سے ہیں جن کی قدر کی جانی چاہیے۔ میں نے جب اس سے کچھ سنانا چاہا اسے ہماتن گوش پایا، اس سے بدمزاج اور چڑچڑاتے نہیں دیکھا۔
ہاں، اگر مجھے فہرست تیار کرنی ہی ہو تو میں اس کے اخلاق کو سب سے اوپر رکھوں۔ وہ مضبوط اور صاف کا مالک ہے۔ اگر میں ایک آئرن لیڈی ہوں جیسا کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے، تو میں اس کے سامنے خود کو صرف انسان محسوس کرتی ہوں۔ وہ وہی سانچہ ہے جو لفظ انسان پر پورا اترتا ہے۔ اس کی موجودگی میں وقت جلدی گزرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وقت کو اس تک لے جانے کی تمنا کی جاتی ہے۔ پاپا کہتے ہیں وہ انسان بلا شبہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کے گرد خاندان کا جھرمٹ سجتا ہے۔ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ وہ خاندان خوش قسمت ہو جس کا جھرمٹ آلیان کے گرد سجے گا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اتنی بڑھ گئی تھی کہ عین اس کے سر پر لگے فانوس کی چمک کو مانند کرنے لگی تھی۔ تو میں نے سوچنے میں وقت نہیں ضائع کیا، اکثر لوگ کر جاتے ہیں نا، اور میں نے اس چیز کا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ مجھ سے آ کر کہتا آؤ مل کر زندگی گزاریں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب مشکل سے ہی وہ کسی سے یہ کہے گا۔ ایک بار کہہ کر اس کے ساتھ کافی برا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے کہہ دیا۔ مجھے کہہ لینے دے کہ میں خوش ہوں اور مطمئن بھی، کیونکہ میری ماما نے ایک بار کہا تھا شادی اس انسان سے کرنا جس کی تمہیں نگرانی نہ کرنی پڑے۔ میں نے ابھی کہا کہ میں اس کے اخلاق کو سب سے اوپر رکھتی ہوں، تو مجھے ایسے اخلاق کے حامل انسان کی نگرانی کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہے جو انسانوں کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ انہیں کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ وہ جھوٹ بول لیتا ہے اور ایسا بولتا ہے کہ شہادتیں دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے مل کر میں نے ایک بات سیکھی کہ بہرحال یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو کس قدر خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اس سے 3 منٹ کا وقت دیا گیا تھا جیسا کہ سب کو دیا گیا تھا، لیکن وہ 20 منٹ لے چکی تھی اور ابھی بھی بول رہی تھی۔ بولنے والا شخص خاموش ہونے کو تیار نہیں تھا کہ شہر کی روشنیوں کو پس منظر میں رکھ کر بیٹھنے والے لوگ اسے روکنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہاں اس شخص کا ذکر کیا جا رہا تھا جس کے بارے میں بولتے اور سنتے وقت سے ٹھہر جانے کی گزارش کی جاتی ہے۔ مائک کے پاس کھڑے اس کے گال گلابی ہو چکے تھے۔ اس نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا اور کسے خبر تھی کہ اس نے یہ لفظ فی الحال چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ وہاں کھانا کھانے آئی تھی، یہ سب کہنے نہیں، لیکن اگر کہہ دیا تو اچھا ہی کیا، شاید بہت اچھا کیا۔ برننگ مین نائٹ ہے اور اس کے گرد ویرا گول گول گھوم رہی ہے۔ اس کی سماعتیں اس کہانی کا اختتام سننے لگی تھی جس کا ابتدائیہ اس کے وجدان نے پڑھا تھا، اور اسے صاف صاف نظر آنے لگا کہ وہ کسی اور کی زندگی میں جا رہا ہے۔ یہ آنا اور جانا کبھی ان کے معاملے صدیوں میں طے ہوتے ہیں، کبھی پلوں میں۔ وہ ایک مرد تھا اور اس پر یہ تصور گراں گزرتا تھا کہ اس کے سامنے اسے اپنا لینے کی خواہش کی جائے۔ یہ حق وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، یہ رسم اسے ادا کرنی تھی۔ اسے یہ برا نہیں لگا کہ اس کا حق چھین لیا گیا، بس وہ ششدر سا رہ گیا۔ کوئی اسے اپنا لینے کی بات کر رہا ہے، امرہ نہیں، بس کوئی، ہاں بس پھر وہ کوئی ہی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس موڑ پر لے آیا تھا جس پر وہ خود کو کسی اور کے حوالے کر دینا چاہتا تھا، اور دوسرے معنوں میں وہ کھیل ہی ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن کھیل ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ہر آواز بری لگ رہی تھی، ہر انداز پر اسے اجنبا ہو رہا تھا۔ برننگ مین جل رہا تھا اور اپنی ساری تپش اس کے اندر منتقل کر رہا تھا۔ جس زمین پر وہ کھڑا تھا وہ زمین اسے کھسکتی ہوئی لگی۔ ویرا اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس منظر نے اس کا دل نہیں لبھایا۔ وہ جس کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ منظر ماضی کے اوراق سے نکل کر اس کے سامنے داستان بنا کھڑا تھا۔ آگ سے ہٹے میدانوں کے دائرے اس کے گرد کھینچ کے اور لاتعداد گھنٹے اس کے سر پر بجنے لگے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ بات سن لی تھی اور اسے یہ بات سنائی بھی نہیں دی تھی۔ یہ ایک انہونی کے ہو جانے کی سناونی تھی اور ایک اعلان بھی کہ جوہرات جڑے بیش قیمت آپ گھوڑے کے پیندے میں سوراخ ہو جائے تو پھر اسے یہ غرض نہیں رہتی کہ اس میں جوہرات محفوظ کیے جانے لگے ہیں یا کھنکتے سکے۔ وہ تو بس اتنا جان لیتا ہے کہ وہ جام طہور ہونے کا فخر کھو چکا ہے
اور یہی اعلان اس صداقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جب پریم جل سے لبالب ہوئے پیالہ دل کے ساتھ کی ہوتا ہے تو اسے یہ فکر نہیں رہتی کہ اس نے کیا کھو کر اب کیا ہونے کا اعزاز پا لیا ہے۔ اس کا دل اپنا فخر کھونے جا رہا تھا اور یہ کیفیت بہت عبرت ناک ہوتی ہے۔ دل میں پہلی بار آنے والے کو ہم آخری سانس کے بعد بھی نکالنا نہیں چاہتے، اس عہد کو کر کے توڑنا نہیں چاہتے۔ اپنا آپ بے معنی اور بودا لگنے لگتا ہے کیونکہ ہمارا دل پڑھی جانے والی کہانی کا کوئی کردار نہیں ہے جسے پڑھتے پڑھتے اس پر لان تان کی جاتی ہے اور اس پر 2 حروف بھیج کر ساری ہمدردیاں باوفا پر لٹا دی جاتی ہیں۔ دل اپنی کہانی کاری بن کر پڑھ ہی نہیں سکتا، اور اگر ہم کسی ناقدرے کو سزا دینا چاہتے ہیں تو بہت جلد یہ جان لیتے ہیں کہ سزا تو ہم نے اپنے لیے تجویز کر لی اور تکلیف سب سے زیادہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ناقدرہ اور ناشکرہ ہی صحیح، اس کے آگے پیچھے محبوب کا لفظ لگتا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جس کے وزن پر کوئی دوسرا لفظ پورا اترتا ہے نہ آتا۔ اس نے اپنی ماں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتی تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ امرا پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ولید البشر جیسی ہے اور خود اپنے بارے میں فیصلہ اسے اب کرنا تھا۔ اب وہ کیا چاہتا ہے؟ ویرا، اس نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا۔ جواب کے لیے اصرار نہ کرو، مجھے وقت دو، جتنا چاہے وقت لو، صرف اتنا بتا دو کہ میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہوں کہ نہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر معصومانہ انداز میں کہنے لگی۔ وہ بہت پیاری تھی، پرخلوص اور معصوم۔ اگر وہ ویرا نہ ہوتی تو اس کے لیے وہی امرا ہوتی۔ ہاں، تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے، اس نے خوش دلی سے کہا، اور وہ اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ اسے حیران کر دیا۔ وہ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا خوش ہو گئی تھی اور امرا اتنی اہم بات سن کر مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ وہ ویرا کے لیے اتنا اہم تھا اور امرا کے لیے اتنا ہی غیر اہم۔ اسے اس کی دوستی کی ضرورت تھی اور وہ اسے ایک اچھا دوست بنا کر نہیں رکھ سکی تھی۔ اس نے ویرا کی طرف دیکھا جو کھڑے ہو کر سب کی تالیوں کا جواب خود بھی تالیاں بجا کر دے رہی تھی، سر ہلا کر بے طرح مسکرا رہی تھی۔ جسے زندگی میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے اس کے لیے ایسے ہی مسکرانا چاہیے۔ پہلے اس پیغام کو عزت دی جانی چاہیے، پھر اس قبولیت کا احترام کرنا چاہیے۔ اس پر بہت سے ادراک ہو رہے تھے، اسے ان پر کان بھی دھرنے چاہیے اور آنکھیں بھی، اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو فیصلہ بے اختیاری میں ہوتا ہے اس میں کیا ایسا ہوتا ہے جو اختیاری فیصلے میں نہیں ہوتا؟ اس نے گھوم کر چاروں طرف نظر ڈالی اور اس کی ساری دلچسپیاں ہی ختم ہو گئیں۔ ہر طرف اسے ایک ہی چیز نظر آئی، آگ۔ برننگ مین خوش قسمت ہے، وہ کتنی آسانی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس کے نصیب میں جل جانا تھا اور وہ جل گیا۔ کیسا ایسا انسانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ میں لگاوٹ تھی، پھر بھی اس کے وجود پر پہاڑ آ گرا۔ وہ ویرا کی ساری خوبیوں کا متعارف تھا، پھر بھی اس نے بھاگ جانا چاہا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس پر مسکراہٹ سکتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا، وہ اپنی مسکراہٹ گنوا رہا تھا۔ یہ اگلی رات ہے، وہ ہاٹ راک کے اسٹور میں بند ہے، زمین پر بیٹھا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو اندھیرے میں موجود پایا، ایسا اس نے خود چاہا، اور اس نے اس سے کئی سوال کیے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ میں آپ کا خون ہوں، یا اس لیے کہ قدرت کا آپ سے انتقام ابھی پورا نہیں ہوا؟ اس نے آواز سے الفاظ ادا کیے۔ ڈی جے کے میشپ کی آواز اس کے الفاظ سے زیادہ پر اثر نہیں تھی۔ میں ایک انسان ہوں ماما، اور میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اور جو غلط ہے وہ ٹھیک ثابت ہو جائے۔ میں خود کو کتنا بھی عقل مند سمجھوں، مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ بہت سے معاملات میں عقل کا عمل دخل ہی نہیں ہوتا۔ میرے دل کے ایک حصے میں یہ بات نقش تھی کہ آپ نے بے وقوفی کی۔ اب میرا یہ دل مجھے یہ یاد دلاتا ہے کہ میں بے وقوفی کر رہا ہوں، لیکن کہاں اور کیا مجھے ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کے ماضی میں جینے لگا ہوں اور میرا حال ماضی بن رہا ہے۔
میں زندگی میں 2 بار انتہائی تکلیف سے گزرا، جب آپ کو سرد ہوتے دیکھا، اور ایک تب جب امرہ کے دل کو اپنے لیے سرد پایا۔ اس دوسری تکلیف نے مجھے پہلی تکلیف بلا دی۔ میں آپ کی اور اپنی محبت میں پھنس گیا ہوں، آغاز میں نہیں انجام میں۔ سائی کہتا ہے کہ میں نے امرہ کو معاف نہیں کیا، میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن آگے کیا؟ اب میں اس پر سوچ رہا ہوں کہ آگے کیا؟ ایک پرخلوص دل ویرا کو مایوس کر دوں، یا ایک سخت دل امرہ کے لیے خود کو تنہا کر لوں؟ یہ ایسے بھی ہے کہ میں ایک ایسے دل کے پیچھے بھاگوں جو مجھے ضمانت کے طور پر چند لفظ بھی نہیں دیتا۔ سائی کہتا ہے کہ یہ اس کی روایات ہیں جو ایسے پابند ہے۔ تو ماما، ایک انسان جس کی چاہت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے جذبے کو روایات سے اوپر لے جائے، کیا ایک انسان ہر شے سے بلند نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا ایک انسان کو عرفہ بنانے کے لیے اس طاقت محبت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ایک انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے پرتا نہیں جا سکتا؟ ایک انسان کتنا قیمتی ہے، یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، جس نے آپ کو کھو دیا، جو اپنا آپ کھونے جا رہا ہے؟ کیا آپ کی محبت سے لبریز دل کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ اور کیا یہ کہا نہیں جاتا کہ جس نے ایک انسان کو پا لیا اس نے سب پا لیا؟ تو میں امرہ کے لیے یہ انسان کیوں نہیں ہوں؟ سائی 2 بار گھر آ چکا ہے، تم کہاں تھی؟ اس کی شکل دیکھتے ہی سادھنا پوچھنے لگی۔ میں جاب پر تھی، آج چھٹی ہے اور تم صبح ہی گھر سے نکل گئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ ایسے ہی خریداری کرنے۔ وہ نشید گاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنی صبح بھی نہیں گئی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے میں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں آریان سے بات کر رہی تھی۔ کیسا ہے آریان اب؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ سائی کہہ رہا تھا وہ اسٹور بھی گیا تھا، تم وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میرے فون پر اس سے بات ہو چکی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم 2 بار آ چکے ہو، فون پر امرہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ خاموش رہا۔ وجہ کچھ اور ہے نا؟ سادھنا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بس ایسے ہی پاگل سا ہے وہ چلتی اپنے کمرے تک آ گئی۔ پیچھے پیچھے ہی سادھنا تھی۔ امرہ نہیں چاہتی تھی کہ سادھنا اس کے کمرے میں آئے، اور اس کے کمرے کی حالت کچھ ایسی اچھی نہیں تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ کمرے میں آتے ہی سادھنا کی نظر بیڈ پر رکھی سوٹ کیس پر پڑ گئی۔ نہیں، اب نہیں۔ جوتوں کا شاپر اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ سادھنا نے ایک سوٹ کیس اٹھا کر دیکھا، یہ کافی وزنی ہے، ان میں فالتو سامان ہے، میں چیریٹی کے لیے دے رہی ہوں۔ یہ تو اتنے بڑے سوٹ کیس، چیریٹی؟ ہاں، جھوٹ بولتے وہ ذرا نہیں گھبرائی، جیسے اپنے سارے الٹے کام اسے اب جھوٹ سے ہی سیدھے کرنے ہیں۔ تم کچھ چھپا رہی ہو امرہ؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں سادھنا، میں کچھ نہیں چھپا رہی۔ خود کو بہت پروقار بنا کر اس نے کہا، پھر کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اتنی صبح کیوں نکلی تھی تم گھر سے؟ اپنے لیے نکلی تھی، اپنے خاندان کے مان سامان کے لیے۔ اس کا انداز تلخ ہو گیا اور اس نے طنزیہ انداز اپنا لیا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ سادھنا چونک گئی۔ کچھ کیا؟ تمہاری آنکھیں سرخ ہیں اور تمہارا چہرہ ماتم زدہ۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ ہاں ایسا ہی ہے، کہتے اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ تم کچھ اور نہیں دیکھ رہی سادھنا؟ کچھ اور؟ سادھنا کی پیشانی کی کھال سمٹ گئی۔ کیا میں تمہیں بدلی جرأت مند نہیں لگ رہی؟ نہیں، تم مجھے نڈر لگ رہی ہو۔ اب اس کے چہرے کے اضلاع سکڑ گئے۔ ایک ہی بات ہے۔ امرہ بیٹھ کر اپنے جوتے کے تسمے کھولنے لگی۔ نہیں، جرأت مند بہادر کو کہتے ہیں، اور نڈر نہ ڈرنے والے کو، بے حس کو بھی۔ تسمے کھولتے امرہ کے ہاتھ رک گئے۔ تم نے کس کتاب میں نڈر کو بے حس پڑھا ہے؟ تسموں کی گرہ کھولنے کے بجائے اس نے گرہ لگا دی۔ اپنی زندگی کی کتاب میں سادھنا نے دیکھ لیا کہ اس نے گرہ لگا دی ہے۔ امرہ سر اٹھا کر سادھنا کو دیکھنے لگی۔ تم نہیں سمجھو گی، میں نے بھی اپنی بہن سے یہی کہا تھا۔ تسموں میں ایک اور گرہ لگ گئی۔ کیا وہ آلیان ہے؟ دوسری گرہ لگتی بھی سادھنا نے دیکھ لی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں آلیان کو پسند نہیں؟
میرے بیٹے کو زندگی دینے والے فرشتوں میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ مجھے کیوں پسند نہیں ہوگا؟ تو تم نے سوال ایسے کیوں کیا جیسے تمہیں اعتراض ہو؟ ہمیں تو اعتراض نہیں ہوتا امرہ۔ سادرہ اتنی ذہین ہوگی امرہ کو اندازہ نہیں تھا۔ ایک لفظ ہمیں میں ساری بات سمیٹ دی اس نے۔ پوری توجہ اس نے تسمے کھولنے میں لگا دی اور اٹھ کر وارڈروب تک آئی، لیکن پھر یہ سوچ کر نہیں کھولی کہ خالی وارڈروب سادنا نے دیکھ لی تو مزید سوال کرے گی۔ مجھے کوئی تو جواب دو۔ وہ دونوں ایک ہی خطے سے تھیں اور سادنا اپنی طرف سے اسے وہ سب سمجھانا چاہ رہی تھی جو خود اس نے بعد میں سمجھا تھا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے سادنا، اور میری بلا سے ساری دنیا کو ہو، تھوڑا بہت اگر آلیان کے آگے پیچھے کا پتہ چلے تو ٹھیک، ورنہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے اپنے دل کے سوا کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ میں نے دیکھ لیا ہے اسے کھو کر کیسا لگتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ جینے کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ میری آنکھوں سے دیکھو، مجھے اس کے علاوہ اب کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں پہلے ہی بہت برا کر چکی ہوں، پھر نہیں کروں گی۔ تم نے اپنے دادا سے بات کی؟ سادنا کو سن کر حیرت نہیں ہوئی۔ کی تھی، اور جواب وہی آیا جس کی توقع تھی۔ انہیں ایک اچھے انسان سے مطلب نہیں ہے، انہیں ایک اچھا خاندان چاہیے۔ تیز آواز میں کہہ کر وہ واش روم میں چلی گئی تاکہ سادنا کمرے سے چلی جائے۔ وہ زبان سے کہہ رہی تھی کہ وہ بہادر ہو گئی ہے، اور واش روم میں وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ فون کرنے سے پہلے اس نے اپنے دماغ کو سلا دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی جب اس نے فون کیا تھا تو وہ گھبرا رہی تھی۔ ہیلو، ہاں جی۔ نہیں، میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ مجھے یہ صرف معلوم کرنا ہے کہ مارگریٹ کے اولاد کے بارے میں کون معلوم کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، خردرے انداز سے کہا گیا۔ اگر مجھے معلومات مل جائیں تو شاید کچھ کر سکوں۔ اس نے بات بنائی۔ پیسے دیے جائیں گے، معلومات نہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، کون ہے جو یہ سب جاننا چاہتا ہے؟ مارگریٹ کا شوہر۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر فون بند کر دیا گیا۔ اس نے لوکل فون بوتھ سے فون کیا تھا، لیکن اس بار اس نے اپنے موبائل سے فون کیا تھا۔ میں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے فوراً بعد مجھے بتایا جائے کہ کون یہ سب معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اسے ہولڈ کروا دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ آلیان مارگریٹ، اسٹوڈنٹ آف مانچسٹر یونیورسٹی، MBA، رہائش اینسلم ہال۔ وہ روانی سے بول گئی کہ مبادا وہ اپنا ارادہ ہی بدل دے۔ اب مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ خوف نے ایک دم اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ آلیان کا باپ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ اس نے بہت پرسکون سانس لی۔ اس کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اب اس کا باپ غیر مسلم بھی ہو تو وہ موجود تو ہوگا، اس پر موجود سوال نشان تو میٹے گا۔ وہ دادا کو منانے کی کوشش کرے گی کہ وہ ایک مسلمان سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ باقی کی گنجائش اگر نہیں بھی نکلتی تو اب وہ اس بارے میں نہیں سوچے گی۔ بہت سوچ لیا، بہت رو لیا، اور ایک دم سے اسے خیال آیا کہ اسے معلوم ہوا تھا کہ آلیان کے کاغذات میں 2 مذاہب لکھوائے گئے تھے۔ ایک مذہب اسلام تھا، یعنی اس کا باپ مسلمان ہی تھا۔ اس سوچ نے اسے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ اس نے اپنا دماغ منفی سوچوں سے آزاد کر دیا اور اپنا سامان کھول دیا۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔